اور جتنے ہاسپٹل جو وقت کی جائیداد پر آج ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، بامبے میں ایک ہاسپٹل ہے جہاں تقریباً 25-30 وہ مشین لگی ہوئی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں وہ جو خون کو ڈائلسس مشین لگی ہوئی ہے، اور وہ وقت کی جائیداد پر ہے، اور وہاں بالکل معمولی پیسے میں وہ ڈائلسس کیا جاتا ہے، بالکل معمولی پیسے میں ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ اس میں 90% سے زیادہ غیر مسلم بھائیوں کا علاج ہوتا ہے۔ پیسہ تمام مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، علاج 90% زیادہ غیر مسلم بھائیوں کا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو نقصان غیر مسلم بھائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم چلی گئی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی صحت جو بن رہی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کا نقصان یہ ہے کہ ان کی جائیداد تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں کا نقصان یہ ہے کہ ان کی جائیداد تباہ ہوگی۔ اب یہ کسی کیپٹلسٹ کو دی جائے گی جس میں وہ کچھ کام کریں گے اور کام کر کے فائدہ کمائیں گے اپنے لیے۔ یہ اصل بات ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کا جو نقصان ہے، اور چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لیے میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے غور سے سنیے۔ میں نے اب تک 3-4 دفعہ اس بات کو کہہ دیا ہے، اور آپ لوگوں نے غالباً یوٹیوب میں بھی سن لیا ہوگا، لیکن میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، شاید کسی نے نہ سنی ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے والد صاحب کی قبر کا، اگر انتقال ہو گیا ہو خدا نخواستہ، تو والد صاحب کی قبر کا پیسہ دیا تھا؟ کتنے لوگوں نے؟ ایک آدمی نے بھائی، ایک آدمی نے۔ وقت کی جائیداد کی یہ برکت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کے لیے قبر نہیں خریدنا پڑتا۔ لیکن امریکہ اور یورپ میں جا کر کے دیکھ لیجیے، باقاعدہ پلاٹنگ ہوتی ہے، جیسے گھر کی پلاٹنگ ہوتی ہے نا، بزنس ہے۔ لوگ بڑا بڑا لینڈ شہر کے باہر 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر خریدتے ہیں، اور اس کو خوبصورت لینڈ اسکیپنگ کرواتے ہیں، ہرا ہرا پیڑ لگواتے ہیں، اس میں گول گول روڈ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پلاٹنگ ہوتی ہے، اور پلاٹنگ کر کے ہر ایک قبر 15 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ روپے میں بکتی ہے، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اور پھر اس میں دفن ہوتے ہیں۔ اس ایکٹ کے بعد جو ہونے والا ہے ریئلسٹکلی وہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے والد کی، اپنے اماں کے لیے قبر خریدنی پڑے گی۔ اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کے پاس جیب میں اتنا پیسہ ہے خریدنے کا کہ نہیں خریدنے کا، اس بات کو دیکھ لیجئے۔ اور سب کو دفن ہونا ہے، سب کو دفن ہونا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو بچے خیال کرنے والے آج کے زمانے میں نہیں ہیں، تو پھر آواز اٹھے گی مسجد سے کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، ہر محلے میں لوگ کا انتقال ہو رہا ہے، تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی الحمدللہ، انتقال ہو رہا ہے خوب۔ تو ہر جگہ ہر مسجد میں یہ آواز اٹھے گی کہ بھائی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب قبر کا پیسہ دیجیے، اور جس کا پیسہ جمع نہیں ہو سکے گا اس کو سمجھ لیجیے کہ کیا ہوگا اس کا، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد مسجد ہے، تمام مساجد جتنی ہیں وہ سب کے سب وقت کی جائیداد پر ہیں، اور وہ سب کے سب ختم ہو جانی ہیں، تو نماز کہاں پڑھنے والے ہیں آپ؟ جو آپ کی عیدگاہیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں، تو نماز کہاں پڑھنے والے ہیں آپ؟ اور اگر ان سب چیزوں سے ہونے سے بچانا ہے تو جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائیے، برادران وطن کو بتائیے، تمام لوگوں کو بتائیے، متحد رہیے اور جڑے رہیے، اور اس احتجاج کو کرتے رہیے۔ ایک بات کا خیال رکھیے، ہم لوگوں کو اس احتجاج کو جمہوری طور پر نان وائلنٹ طریقے سے پیسفلی کرتے رہنا ہے۔ آج کے احتجاج میں کچھ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو کہ ہم لوگوں نے حق ادا کر دیا، نہیں، ابھی بسم اللہ بھی نہیں ہے، ابھی ڈھنگ سے بسم اللہ بھی نہیں ہوئی میرے بھائی، ہم لوگوں نے ابھی شروعات کی ہے، یہ پہلا دور ہے، اس کے بعد ادوار آتے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا۔ ہم لوگ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا انشاءاللہ۔ اب اس سلسلے میں امارت شرعیہ نے ایک پروگرام بنایا ہے جو آپ لوگوں تک پہنچے گا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اور وہ سنت ہے جمعرات اور پیر کے روزے کی۔ تو ابھی صرف جمعرات کے روزے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہم لوگ روزہ رکھیں گے تاکہ ہم لوگوں کو ایمانی صحت مل سکے، تاکہ ہم لوگ احتجاج کر سکیں۔ ہر جمعرات کو انشاءاللہ کریں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہوگا اجتماعی افطار۔ یاد رکھیے اس بات کو، روزہ بھی رکھنا ہے اور اجتماعی افطار بھی کرنا ہے، یعنی کہ مسجد میں یا کھلی جگہ افطار کرنا ہے، اور تاکہ وہ لوگوں کو دکھے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں،
قوت آ رہی ہے، آپ کے ذہن میں بھی رہے کہ وقت ایک چیز ہے جس کے احتجاج چل رہا ہے اور اس کو اجتماعی طور پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جمعرات کو کچھ کریں گے، جمعہ کو کچھ کریں گے، سنیچر کو کچھ کریں گے اور اتوار کو کچھ کریں گے۔ ان 4 دنوں میں ہر ہفتے ایک نئے ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انشاءاللہ عمارت کی طرف سے ہدایت آتی رہیں گی تاکہ وہ کام ہوتا رہے باذن اللہ تعالی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہر جمعے کو کالی پٹی لگا کر کے نماز پڑھنے جاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہیں ہو جائے، اس کو بھولنا نہیں ہے، وہ لگا کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب چونکہ وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ عہد کریں اور اس عہد کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہاں بھی کھڑے ہو جائیں اور وہاں بھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں اور سب سے پہلے چونکہ یہاں غیر مسلم بھائی بھی ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے حضور نیت کریں، جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ اپنے جس کو پوچھتے ہیں وہ ان کے سامنے پورے اخلاص کے اقرار کریں، اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس بات کو مان کر کے کریں کہ جو آپ عہد کرنے جا رہے ہیں اس کو آخر تک نبھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے دہرائیے، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ آمین۔ اللہ آپ کے اس عہد کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے جو ہم سب کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ اس احتجاج کو باقی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، جانے کا ماحول نہیں بنا، ابھی حضرت نے آپ سے عہد لیا کہ